Have you ever realized کہ سوسائٹی میں ہمیں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ قرآن پاک پڑھا کرو، بہت امپورٹنٹ ہے، اسلام کو فالو کرو وغیرہ وغیرہ. اور ہوتا یہ ہے کہ بہت بار ہم ایز اے ریسپیکٹ ہم اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، سبھی لوگوں کو سنتے بھی ہیں. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ڈیپ انسائڈ ان آور ہارٹ وی تھنک کہ بھئی کیوں اتنا ضروری ہے، مطلب قرآن پاک صرف پڑھ لینا، اس کی آیات کو پڑھ لینا وہ بھی تو انف ہے، اس سے بھی تو ثواب ملتا ہے. سو وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو گو ان دی ڈیپتھ اینڈ نو دی میننگ آف ایچ ورڈ. اس کوسچن کا آنسر بہت اچھے سے پتا چل جائے گا ابھی، پر اس سے پہلے ایک اور سچویشن پہ غور کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر یا کوئی بھی ایسا گیجٹ جو نیو ہے بالکل وہ پرچیز کیا ہے اور آپ کو وہ یوز کرنا نہیں آتا، مطلب آپ کو تھوڑا بہت تو یوز کرنا آتا ہے لیکن آپ اسے اچھے سے یوٹیلائز کر کے اپنے فائدے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. اور آپ کی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے یا جو مینوفیکچررز ہیں وہ آپ کو ایک پمفلٹ دیتے ہیں، مطلب اس میں ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ آپ نے اسے کیسے آن کرنا ہے، اسے کیسے فردر پروسیڈ کرنا ہے، اس کے کیا کیا فیچرز ہیں، آپ کیسے اسے یوز کر سکتے ہو. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے تاکہ آپ اسے خراب نہ کر دیں اور وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. کیونکہ اگر آپ اپنی مرضی سے اسے یوز کرنے بیٹھ گئے تو یا تو آپ ایٹ دی اینڈ اسے خراب کر بیٹھیں گے یا پھر آپ خود فرسٹریٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی اسے یوز کیسے کرنا ہے، اس کا کرنا کیا ہے میں نے. Am I right؟ بالکل اسی طرح جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہم سب کو یہ لائف دی گئی تو ہمیں ایکچوئل میں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس وجہ سے دی گئی ہے اور ہمیں اسے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اس زندگی کے سٹارٹ میں ہمیں کچھ حد تک تو اندازہ تھا کہ ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، پر اسے کیسے اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا پرپز کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا. تو وہ ذات جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اس لائف کا اور اس دنیا کا کیا پرپز ہے، اسے کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں. اور ہماری اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پروردگار نے ہمیں انبیاء کی شکل میں اور اپنے رسول کی شکل میں اور ہمیں ایز اے امت آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بک دی گئی جسے ہم قرآن کہتے ہیں. Now listen. یہ پوری سٹوری بتانے کا آپ کو جسٹ ایک مقصد تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو بک ہے اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو کیپ ان یور ہاؤس جسٹ فار برکہ، اٹ واز سم تھنگ دیٹ کیم فرام دا کریٹر آف دس ہول یونیورس، تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ اس پورے یونیورس کو یوز کیسے کیا جا سکتا ہے. اس پوری ورلڈ کو، اس زندگی کو جو ہمیں دی گئی ہے، اس کو بجائے ہم اسے خراب کرنے کے بجائے اس کے کہ ہم ایٹ دی اینڈ ہم فرسٹریٹ ہو کے بیٹھ جائیں، ہمیں ایکچوئل میں اسے یوز کیا کر سکتے ہیں، ابھی اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور اس کی ایگزامپل آپ بڑے ایزیلی اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو ایکچوئل میں گائیڈنس کے لیے یوز کیا، صرف وہ بک نہیں سمجھا جو جسٹ تعظیم کے لیے یا برکت کے لیے اپنے روم میں سجا کے رکھ دیتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو گائیڈنس یا ٹپس، وہ اسٹریٹجیز سمجھا جو ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. کیونکہ اگر ایز اے کامن سینس ہمیں اتنی سینس ہے کہ ہم کسی بھی نیو مشین یا نیو گیجٹ کو یوز کرنے کا طریقہ، اس کے پمفلیٹ یا وہ جو بکلیٹ ہمیں ملتی ہے جس کے اوپر ساری گائیڈنس لکھی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر ہم سارا کچھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس مشین کو بہتر یوز کرنے کے لیے، تو ہماری پوری لائف کا سوال ہے وائی وی ناٹ یوزنگ اٹ. ہمیں اتنی سینس ہے پر ہم اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. ہمارے باپ دادا، ہمارے انسیسٹر سے جو بات چلتی آ رہی ہے، بس وی آر اوکے ود دیٹ کہ بھئی اس کو ایک بار پڑھ لو، تلاوت کر لو، ثواب مل گیا، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی امتیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، مے بی ان سبھی پہ قرآن پاک یا سبھی پہ کتابیں نازل نہیں ہوئی سوائے کچھ کے، لیکن انبیاء کرام یا رسول کے ذریعے بھی لائف کا ایک پرپز، ایک اسٹریٹجی، ایک پورے کا پورا پروسیس لوگوں تک پہنچا دیا گیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اور اس کریٹر کے اکارڈنگ، اس کریٹر کے احکامات کے اکارڈنگ اپنی لائف گزاریں تاکہ انہیں وہ پریشانی نہ ہو. بٹ آن دی ادر ہینڈ وی ایز دا موسٹ ایڈوانسڈ سو کال جنریشن، جسے موبائل کیسے یوز کرنا ہے وہ تو وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی لائف کو کس طرح یوز کرنا ہے وہ ہمیں سیکھنے سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم جہاں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، وہاں ہم اپنی لائف کے لیے جو اس قرآن پاک میں ایکچوئل الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو رولز ہمارے لیے بتائے گئے ہیں، اس کو پڑھ کے امپلیمنٹ کرنے کے بجائے ہم اپنی لائف کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کی طرف جاتے ہیں، ہم ان کو سالو کرنے کے لیے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کچھ ایڈوائز کر سکیں. ہمیں تو نہیں بھائی لائف کا پتہ، حالانکہ وہ لوگ آپ کو کیا لائف کو صحیح یوز کرنے کا بتا سکتے ہیں جو کہ خود ایک کریچر ہے. آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس ذات نے، جس کریٹر نے پوری یونیورس بنائی ہے، جس کے قبضے میں آپ کی لائف ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ آپ میں کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کیا پروز ہیں، کیا کونس ہیں، آپ کی لائف میں کیا پرابلمز آنے والی ہیں، ان کے سولوشنز کیا ہیں، اس ذات سے بہتر آپ کو کیسے کوئی گائیڈ کر سکتا ہے. اور آن دا ٹاپ آف دیٹ، اگر گائیڈنس کی طرف ہم جاتے بھی ہیں کچھ حد تک، اگر ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، سو انسٹیڈ آف فوکسنگ بائی آور سیلف، بجائے اس کے کہ ہم خود قرآن پاک پڑھیں، لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہی ہمیں بتا دیں تو بتا دیں، بھئی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم خود پڑھ سکیں. اور اس کے بعد ایک اور ایکسکیوز کیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کو ڈائریکٹ مت پڑھنا کیونکہ کنفیوز ہو جاؤ گے، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. Who have said it؟
भाई जितने भी लोग मुसलमान हुए और जितने भी लोगों ने इस्लाम की तरफ चलने की कोशिश की, उन सभी को ये एडवाइस की गई स्टार्टिंग से ही कि आप खुद कुरान पाक का मुतालिया करें, आप खुद इस्लामिक एजुकेशन का, इस्लाम में जो जो अहकामात बताए गए हैं, चाहे वो अहादीस हैं, चाहे वो कुरान पाक है, वो खुद पढ़ें। और आपके लिए इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि कुरान पाक में डेफिनेटली ये अल्फाज हैं कि इसी कुरान पाक के अल्फाज से लोग मजीद गुमराही में भी जाएंगे, लेकिन वो उन लोगों का कहा गया जो शक के साथ आकर कुरान पाक को पढ़ते हैं, जो कुरान पाक में गलतियां तलाश करने की नीयत से कुरान पाक को पढ़ते हैं, और वो जो इस नीयत से पढ़ते हैं कि मैंने कम्पीट करना है, इससे मैंने कोई ना कोई इसमें खामी तलाश करनी है। क्योंकि उसी के साथ अल्लाह ताला ने ये भी अल्फाज मेंशन किए हैं कि वो लोग जो इस नीयत से आते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात को जाने और उस पर अमल करने के लिए और उसको सीखने के लिए, अपने दिलों को रोशन करने के लिए आते हैं, उनके लिए बेशक हिदायत है। लाइक दोज पीपल डू एफर्ट फॉर देयर सेल्व्स। बाकी ये एक्सक्यूज कहीं नहीं है कि अल्लाह ताला ने कहीं भी कहा हो कि लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई डायरेक्ट पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स नथिंग लाइक दैट। कुरान पाक जो है वो आपके दिल को रोशन करता है। सो दिल जब रोशन होता है, इट मीन्स कि उसमें इस्लाम या कुरान या अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है। सो हाउ यू कैन थिंक कि जिस दिल में, जिस जगह पर अल्लाह ताला की मोहब्बत मौजूद है, कैसे वो आपको गुमराही की तरफ राग़िब कर सकता है? लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। सो बी केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फेक एडवाइस यू गेट फ्रॉम समवन। और कुरान पाक को पढ़ने के साथ साथ कोशिश करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी करें, बिकॉज हमें जब कोई नॉलेज मिलती है किसी से, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पता होना या उसके प्रोज और कॉन्स पता होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दैट विल मेक योर लाइफ अ लॉट मोर इजी। सो माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स, इस बुक को जस्ट ताज़ीम की चीज़ समझ कर रख देने से बेहतर यही है कि आप इसको पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला आपको उन लोगों में शामिल करे जिन्होंने कुरान पाक की आयत पे गौर व फिक्र किया। और बेशक वो ज़ात आपके दिलों में इस एबिलिटी को पैदा करने वाला भी है, जिससे ना सिर्फ आप इसको पढ़ेंगे बल्कि आपको एक्चुअल में समझ भी आएगी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड दैट इज बीइंग सेड इन कुरान। दैट इज डेफिनेटली फॉर यू।